گھر میں چلیے جس گھر میں قیامت کا سما ہے، اس علی کو یاد کیجئے جس کے لیے صحابہ اپنی جانیں قربان کرتے رہے تھے۔ آج علی اپنے نبی کے دین پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہے۔ کل کی صبح تھی وہ قیامت کی صبح، جب کوفے کی گلیوں میں صدا گونجی امیر المومنین مارے گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ جبرائیل نے صدا دی تھی، کوفے کے گلی کوچوں میں آواز گونجی، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ مسجد کی طرف تیزی سے بھاگے۔ یوں تو نمازیوں کے آنے کا وقت تھا، لیکن یہ وقوع نماز کے مقررہ وقت جماعت کے قائم ہونے سے کچھ دیر پہلے رونما ہوا تھا۔ نوافل صبح پڑھ رہے تھے جناب امیر، جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ابھی نمازی اپنے گھروں میں تھے۔ اس عالم میں لوگ بھاگنے لگے، چلے مسجد کی طرف۔ اس موقع پر ایک صحابی علی بن ابی طالب، اس کا وہ خود روایت کرتا ہے کہ میں سحری کے بعد بستر پہ لیٹ گیا تھا، ابھی ارادہ تھا کہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا کہ اچانک میری زوجہ نے بازو ہلایا اور آواز دی کہ سو رہے ہو؟ ارے مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جاؤ ذرا خبر لو کہ مولا پہ کیا گزری۔ وہ اٹھے اور اٹھ کے، اب شور کی آوازیں آ رہی تھیں، گھبرائے، جلدی سے مسجد کی طرف چلے۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص مسجد کی طرف سے بھاگا چلا آ رہا ہے، ایک شخص مسجد کی طرف سے آ رہا ہے۔ انہوں نے روکا، انہوں نے پوچھا کہ کچھ خبر ہے مسجد میں، کیا ہوا؟ علی بن ابی طالب کی کوئی اطلاع ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں کہیں اور سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے چاہتا تھا کہ نکل جائے کہ اس کی نگاہ پڑی کہ اس کے کمر سے جو تلوار بندھی ہوئی اس سے لہو ٹپک رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ اس کو پکڑ لیا کہ تو مولا پہ قاتلانہ حملہ کر کے آیا۔ اتنے میں کچھ اور لوگ پہنچ گئے، سب نے اس کو بازوؤں سے پکڑا۔ اب یہ ابن ملجم تھا جو قتل امیر المومنین کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سب کی سب اس کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے لائے۔ اب کیا کیا گیا؟ چونکہ طاقتور انسان تھا، قابو میں کرنے کے لیے اس کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ اب اس کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے باب کندہ، مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے اس کو لے کے داخل ہوئے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ علی کے پاس امام حسن پہنچ چکے ہیں۔ امام حسن کو علی نے مصلی میں کھڑا کر دیا ہے، بیٹا پہلے نماز ختم کرو، اس کے بعد باپ کا حال پوچھنا۔ تاریخ کی عجیب و غریب نماز ہے کہ مصلی امامت میں بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اور باپ زمین پہ بیٹھا زمین کی خاک اٹھا اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہے، لہو جاری ہے، ریش مبارک خون سے تر ہے۔ یہ امامت کا دن تھا کہ جو اس موقع پر نماز کو ترجیح دے، اور یہ امام ہی تھا جو ایسے موقع پہ نماز پڑھا دے۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ نماز ختم کی امام حسن نے، بابا یہ حال کس نے کیا؟ بیٹا اب اس کی پرواہ نہ کرو، ابھی میرا قاتل گرفتار کر کے لایا جائے گا، باب کندہ سے لایا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، دیکھا لوگ ابن ملجم کو لیے چلے آ رہے ہیں، آنے والے لوگ اس کو تماچے مار رہے ہیں، اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، تو نے مولا کو قتل کر دیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ نگاہ علی اٹھی، سامنے قاتل کو دیکھا، جکڑا ہوا رسیوں سے قاتل، فوراً حکم دیا اس کے بازو کھول دو، اس کے بازو کھول دو۔ جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس پہ حملے کر رہے تھے، اسے مار رہے تھے، اس پہ تھوک رہے تھے، کہا خبردار اس کو مارنا نہیں، اس کو تماچے نہ مارو، اس پہ تھوکو نہیں، یہ میرا قاتل ہے نا، اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، اس کے بازو کھول دو۔ میں کہوں گا مولا اس سے زیادہ شقی شخص کون ہوگا جو آپ جیسے امام سے دنیا کو محروم کر رہا ہے؟ کتنا بڑا ظالم ہے مولا، اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو معمولی چیز ہے، یہ تو سلوک معمولی ہے۔ مومن کا تو دل چاہتا ہوگا کہ اس کی بوٹیاں نوچ دے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس کے ساتھ جبر کا مظاہرہ کرے، لیکن علی کہے گا کہ نہیں، تمہیں نہیں معلوم، اسلام کے شریعت کے قوانین کی پابندی کرانا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ شریعت کی پابندی کراؤں۔
جو کچھ قیدی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اس کی حدود میں متعین کر رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علی کہیں گے تم نہیں جانتے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں جہاں اسلام کے قوانین کا اعلان ہے وہاں کوفے والوں کو کچھ سبق بھی سکھانا ہے۔ دیکھو میرا قاتل ہے، مجھے گوارا نہیں کہ اس کے بازو بندھے ہوئے ہوں۔ دنیا کا شقی ترین فرد ہے، مجھے گوارا نہیں کوئی اس کو تماچے مارے۔ اے کوفے والوں، کبھی میری بیٹیاں تمہارے بازاروں میں لائی جائے تو دیکھنا بازو بندھا ہوا نہ ہو، منہ پہ کوئی تماچے نہ مارے۔